الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 155 ہے، جو انشاءاللہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 193 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو ہم نے سورہ ال عمران کا آخری رکوع سٹارٹ کیا ہوا ہے تفسیر کے ساتھ، اور آج آخری رکوع کی تیسری آیت ہے۔ اس رکوع کی زیادہ تر آیات میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پچھلے لیسن میں بھی ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ جو زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، ان کا کیا قول ہوتا ہے، وہ پڑھا۔ اور آج انشاءاللہ تو اس رکوع کی فضیلت ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ویسے ہی ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا۔ ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے اس اقرار کے بعد ایسے لوگوں کے کانوں میں جو ہی کسی نبی یا کسی رسول کی پکار آتی ہے تو وہ بلا تعمل فوراً لبیک کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اسی لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو وہ خود ہی اپنی عقل و فکر کے ذریعے پہنچ چکے تھے۔ اب یہاں پر سورہ الفاتحہ کے مضامین کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے اولو الالباب لوگ اپنی سلامتی فطرت اور سلامتی عقل کی رہنمائی میں جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، آخرت کو پہچان لیتے ہیں، اور یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی بندگی ہی کا رستہ اختیار کرنا ہے، تو اس کے بعد وہ نبوت اور رسالت کی رہنمائی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دستے سوال کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے ہمارے اللہ، آپ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیں۔ اور جو لفظ ہے نا اہدنا، اس میں 3 معنی آتے ہیں، جیسے ہم نے ویسے تو سورہ الفاتحہ میں پڑھا تھا، لیکن چلیں یہاں پر میں مختصراً آپ کو دوبارہ بتاتی چلتی ہوں۔ اہدنا کہ چلا ہمیں، اس چلانے میں 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 تو دکھانا، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے بعد پھر ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اہدنا ہمیں دکھا، پھر ہمیں چلا، اور پھر صراط مستقیم کی منزل تک پہنچا، ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں ہمارے منزل مقصود تک پہنچا۔ تو یہ جو لفظ اہدنا ہے، اس میں یہ 3 معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ مختصر میں نے بتایا، جب ہم نے پڑھا تھا سورہ الفاتحہ میں تب میں نے اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ یہاں پر بھی اب یہی مضمون ہے کہ ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب یہاں سے اب آگے بڑی ہی پیاری دعا آ رہی ہے، اور اس دعا سے جو سورہ البقرہ کے آخر میں آتی ہے، بعض پہلو کہیں زیادہ عظیم ہے، یعنی کہ یہ دعا اس دعا سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمارے نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور دامنے کے دار جو داغ میں ہیں ان سب کو صاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجیے گا اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ، یعنی کہ جب ہم فوت ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں شمار کیے جائیں، ہماری جو روح ہے وہ عالم ارواح میں جا کر اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور محسن لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمیں موت دے۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک،
اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہمیں رسوا نہ کیجیے گا قیامت کے دن، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ یعنی یقیناً آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ہمیں شک ہے تو اس بات میں کہ آیا ہم آپ کے اس وعدے کے مصادق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، لہٰذا آپ اپنی شفاعت غفاری سے ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرنا اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیے گا جن کے بارے میں آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور وہ وعدے کیا تھے؟ باغات جس میں ندیاں بہتی ہوں گی، قسم قسم کے کھانے، ہر قسم کے پھل، جنت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، اس طرح کے بہت سے وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محسنین کے لیے کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ درجہ بندی ہوگی کہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اعلیٰ درجے کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ فاستجاب لهم ربهم تو ان کے رب نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا کہ اس دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اعلان بھی ہو گیا۔ انی لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے کہ مرد کی نیکی کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور عورت کی نیکی کو نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہیں، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم سے بیٹا بھی پلا ہے اور بیٹی بھی، تو پھر ان دونوں میں تفریق کیسی؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اور جنہیں میری راہ میں اذیتیں پہنچائی گئیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دیں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور لازماً انہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثواباً من عند اللہ اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، یعنی کہ اللہ کے خاص خزائن فضل ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں پر کرے گا جن میں یہ آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک کی صفات ہوں گی یا 94 تک کی صفات ہوگی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کریں گے اور ان کو ان سارے انعامات سے ان سارے فضائل سے نوازیں گے۔ واللہ عندہ حسن الثواب اور بہترین بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، امید ہے کہ آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت زیادہ اس میں ڈیفیکلٹ باتیں نہیں ہیں، سمپل سی سیدھی باتیں ہیں۔ قرآن جو ہے وہ بہت ہی جامع اور ہمہ گیر کتاب ہے، بہت ہی آسان کتاب ہے جس کو کوئی بھی پڑھنے والا بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں اس میں کچھ متشابہ آیات بھی ہیں لیکن اوبویسلی ان کی رہنمائی اللہ کے رسول کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ تو لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔